نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ جانتے ہیں سبھی کو یاد ہوگی، برابر پڑھی دی جاتی ہے، لیکن اس میں بہت زبردست نصیحت بھی ہے، بلکہ متنبع توبیخ بھی ہے. نصیحت تو لابدی ہے نا، توبیخ زجر و توبیخ زجر بھی ہے. فرماتے ہیں قد افلح من تزکا. اوپر چلے گئے سب جانتے ہی ہیں، نہ ہو تو پہنچ ہی دیں. قد افلح من تزکا، فلاح پائی وہ جسے اللہ اوپر سے آ رہا ہے. ان قریب نصیحت قبول کرے گا ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اس کی نصیحت کو قبول کرے گا، کیونکہ خوف آخرت باہر کر انسان کو درست راستے پر لا کر ہی رہتا ہے. خوف آخرت، فکر اصلاح. کوئی جاتا تھا تو ماشاء اللہ برابر اخلاق کے آگے سے متوجہ کر دیتے. حضرت مجھے شکایت ہوتا تھا کہ ابھی تو آیا ہے کیا، یعنی ابھی آخرت. لیکن خوف پیدا کرنا چاہیے، متنبع کرنا چاہیے کہ تم آئے ہو، پہلے یہ سوچنا ہے کہ تم کو آخرت درست کرنا ہے. آخرت کو یاد دینا ہے کہ تمہارا یہاں آنا آخرت کے درستگی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یہی بنیاد ہے. آخرت جب پیش نظر ہوگی انشاءاللہ اصلاح بھی آسان ہوگی. کبھی تو سارے کو کبھی پڑھتا رہتا ہوں کتاب. حضرت ماں عیسیٰ صاحب کے خطوط ہیں بہت، سلمان ندوی کے بھی خطوط ہیں، کہیں بھی پڑھا تھا، کل پرسوں سنا ہے میں نے. سب کو کتنی فکر ہے، صحیح سلمان ندوی کو بھی فکر ہے، ماں عیسیٰ صاحب یہاں کے سب کو فکر ہے کیا ہوگا وہاں. عالم فاضل سب کچھ تھے یہ حضرات، اللہ سے ڈرتے تھے کہ وہاں کیا ہوگا. سب قرآن حدیث بھرے پڑے ہمیشہ، کسی کی تشریح سب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر آخرت عطا فرمائے، فکر اصلاح عطا فرمائے. اصلاح کی فکر ہوگی آسان ہو جائے گا، اور نہیں تو دنیا تو ہم سب کو گھیرے ہوئے ہے. روشنیاں ہیں، آوازیں پست، آواز معمولی بات ہے، گانے بجانے کی آواز. حضرت اپنے حجرے میں تھے، کچھ سال پہلے بیان بھی کیا تھا. حجرہ چھوٹا سا ہے، کبھی تک بیٹھے رہتے تھے، کہتے دیکھو یہ سب آسمانوں کا دکھائی پڑتا ہے، سب امیروں کا ہے نا. بجائی تو دیکھیے اب معرفت کی بات، یہ کم ہم کو نہیں ہے، حجرہ ہم کو یہ دیا تو حجرے سب آسمان نظر آتا ہے، سب اپنے ہی ہے. کوئی رکاوٹ ہے آسمان دیکھنے میں، ستاروں میں دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ ایک لڑکا تھا، اب اما سے کہا کہ کوئی حدیث سنی ہوئی ہے کہ جو سے 40 دن تک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نور نہیں ہوتا ہے. اسے عبادت کیا، وہ کیفیت جو ہے نورانی آنی چاہیے وہ نہیں آئی. ماں سے کہا ماں ہمیں 40 دن پڑھا لیکن ہم کو تو چیز نہیں آئی. ہو سکتا ہے تم نے آسمان دیکھا ہو
7 ستارے دیکھا ہو، عبرت کی نگاہ نہ کیا ہو، اس کی وجہ سے تم کو معروف ہو گئی. اس کے دیکھنے سے عبرت اور اس کے دیکھنے سے نفرت جب نہ ہو. تم مزے لے لے کے دیکھو گے یہی پکڑ میں آ جاؤ گے. جیسے وہ پکڑ میں آئیں گے تم بھی پکڑ میں آؤ گے. میں نے دیکھا ہے یہ بارش وغیرہ کوئی دیکھو نہیں، کیونکہ وہ تو اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں. آپ نے اگر اس میں کیا تو اللہ سے جانتا ہے کہ آپ نے یہ بارش کو دیکھا، پکڑ کر خدا کو نہیں پکڑے گا. یہ تو ہمارے خلاف سب کیا جا رہا تھا. تم بھی ساتھ سے دیکھنے میں، کیونکہ جتنے لوگ دیکھیں گے اتنے خوش ہوگا. یہ دیکھیے مولوی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے. یہ ہوگا کہ نہیں؟ ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ میں آتی ہے اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو متنبہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو متنبہ. نہ آتی نا مسلمان عورتیں بھی نہیں آتا. جب میں گیا مولانا گئے، مولانا ناطق عورتیں بھی چلتی ہیں ماموں میں. یہ حال بہت افسوس سے کہا ہمارا مولانا. وہ بہت اس دور رہتے تھے. یہ غریب نواز کیا تھے، آگے شادی میں دعوت تھی ہماری بھی حضرت، یعنی وہ بلایا تھا دعوت کے اتر نکاح تھا. یہ غریب نواز سے زیادہ تھا رشا آگے بڑھا تو روشنی دیکھی پڑی، اٹھارے والی دکھائی پڑ رہی تھی روشنی گھر والی. تو میں نے کہا کہ یہ کیسی روشنی مولانا؟ وہ ایک بہت ہوشیار، دیکھنے میں تو اسی مانتے کوئی جانتے ہیں. بہت ہوشیار زیرت سے. میں تو زیرت کی بہت پائی بڑا فراست جو ہوتی ہے نظر سے سمجھ جاتے تھے. میں کہا مولانا یہ ہے بات ایسی ہے کہ میں کچھ کہوں گا نہیں. یہ بھی مجھ سے کہتے یہ بات ایسی ہے کہوں گا نہیں مولانا. ابھی آفت آ جائے گی، ابھی تو یہ آفت ہے، اب کہوں تو دوسری آفت آ جائے گی. نہیں کہوں گا نہیں. سے آگے بڑھا کیا مولانا وہ خوشی ایسی ہے. اب وہی تو ہے، وہی تو نہیں جو ہم لوگ جا رہے ہیں. ہاں وہی تمہاری میں اتر گئے پر کیا مولانا آپ جائیے. دیکھیے یہ بھی کہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں. میں کبھی ایسی بات شریک نہیں ہوا ہوں تو کیا عقید میں شریک ہوں؟ کیا میں شریک ہوں؟ آج کوئی ان چیزوں سے ڈرے نہیں. اتر گئے مارا. میں نے کہا میں حضرت جہاں آپ نہیں جائیں گے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ پہلے واپس خون دل پینے کو لخت جگر کھائے. اپنے خواہشات کو اللہ کے خواہشات پر دبانا، یہ سلوک، یہ تصوف سب پورا بیان اس کے اندر قرآن بیان کر رہا ہے. تو سرون الحیات اللہ ہم سب باقی سوچتا ہوں میں یہ سب اسی لیے کہ آخرت درست ہو. تو درست کرنے کے لیے کچھ اپنے کو درست کرنا ہوگا نا. کوئی سننے والا نہیں. اللہ ماشاء اللہ. آپ بار بار سمجھاتے رہیے، بار بار سمجھاتے رہیے. اگر سمجھانا نصیحت کرنا اس کو فائدہ پہنچائے اور کمال شفقت کے بعد بار بار کے افہام و تفہیم و نصیحت سے ہرگز نہ اٹھائیے. بار بار کیجیے. دیکھا بار بار اللہ افہام و تفہیم اور نصیحت سے ہرگز نہ اٹھائیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے کر رہے ہیں، محدث کافی بھی کر رہا ہے. اگر کوئی آج نصیحت نہیں قبول کرتا رہا ہے
بہت امید ہے کہ عنقریب نصیحت قبول کرے گا. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے عنقریب نصیحت قبول کرے گا. بہت امید ہے کہ عنقریب نصیحت قبول کرے گا ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے، کیونکہ خوف خدا باہر کا پھر انسان کو درست راستے پر لا کر ہی رہتا ہے. نڈر ہو جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا. ڈرو، آج نہیں کر ٹھیک ہو جاؤ گے. اولا پرواہ ہو جائے گی تو صحیح نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مرنے کے بعد نہیں ہوگا. من دب ہوگا. ہمارے امیر جماعت تھے جو گزرے ہیں وہ ہے ابدو کماری کون ہے، وہ امیر جماعت تھی جو جونپور میں تھی، ہم لوگ گئے تھے. کہاں بیان کیا گیا؟ بہت بڑا مجمع تھا. ہمارے اخیر والے امیر جماعت کون حسن صاحب تو کسی کو معلوم ہی نہیں ان کا نام بھی لائے. ہم تو بوڑھے ہو گئے نا، میں نے بھول جانے کو بات نہیں. اب میری جماعت کون تھے جو آخر میں دلی ہے؟ ہاں امیر حسن صاحب وہ بھی تھے. بہت بڑا مجمع تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سب چلت پھرت اس لیے ہے کہ قبر میں جو 3 سوال ہونے والا ہے اس کا جواب تیار کر دیں گے. سب پورے مجمع کہا سب چلت پھرت کا حاصل یہ ہے کہ کیا چلت پھرت کا مقصد یہ ہے جو 3 سوالوں کا جواب جو قبر میں من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ پہچانو گے تب تو جواب دو. وہ ماں دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ اتنا مختصر بیان کیا کہ نہیں بیان کیا. من رب تمہارا رب. اسی کے لیے آئے ہوئے یہاں، اسی کی تیاری کے لیے آیا ہوں کہ رب کو پہچانو. اقرار کر کے آؤ تمہارا رب کون ہے، اللہ ہے کہ نہیں. اقرار کر کے اسی کی تصدیق کرنی ہے. یہ سب بزرگ کرتے ہیں. اسی جو بیعت کیا ہے اللہ سے تم نے، ہر شخص نے اسی کی تصدیق کے لیے یہاں بیعت ہوتی ہے. اس وجہ سے میں نہیں کرتا بھوپال کے آدمی یہ بیعت نبوی نہیں ہے، یہ بیعت الہی ہے. سنت نبوی ہی نہیں ہے بلکہ سنت الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص سے بیعت لیا ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہا آپ نے؟ بلا بس یہی بیعت ہے. بھائی ہم لوگ بھوپال گئے ہیں، بہت عالم ہے زبردست. دیکھ لیجیے گا، میں دیکھا سب لکھا ہوا ہوگا کہیں بھی. یہ بیعت نبوی ہی نہیں ہے، بیعت الہی ہے. خدا نے بیعت دیا، ہر شخص سے بیعت دیا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہے کہ نہیں. سب نے کیا کہا؟ بلا یاد ہے. بیعت تو وہاں بھی چلی آ رہی ہے. بیعت نبوی بھی تابع ہے بیعت الہی کے، اور بیعت ولی تابع ہے بیعت نبی کے. ہاں کرنا مسلسل اللہ بہت اچھا ہے. قرآن اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی وعید نہیں. بڑے بڑے علماء رہتے تھے، معالم اول سب رہتے سو رہے ہیں. بڑے بڑے علماء رہتے تھے، فرماتے تھے اس سے بڑھ کے کوئی وعید ہے قرآن سے. تعلیم یہاں کا یہ صاحب یہی فرماتے تھے اس سے بڑھ کے کوئی وعید ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی وعید نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اس بیعت کی لاز رکھنے کی توفیق ہے. ہم سب اس کے اندر داخل ہیں. کہا جاتا ہے نا فہما تھانی تم بیٹھو یہ ہے فرا. ارے تم تو اللہ سے بیٹھ کر کے آئے ہو. اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق، بچوں کو بھی. سر پر دوڑتا ہے مسلسل دوڑ رہے ہیں، شہوات کی طرف دوڑ رہے ہیں. اما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللہ سے یقین دے. ہم چند آدمی نہ سمجھیے. فرماتے تھے خانقاہیں تم درست ہو سارے عالم درست ہو جائے گا. حضرت فرماتے سیلاب آتا تھا اس موقع بیٹھ کھانے کا موقع ملتا تھا. سیلاب آ رہا ہے، زلزلہ آیا پاکستان میں
اور خانقاہیوں میں درست ہو جاؤ. سب ہمارے معاشی کو ملا ہوتا ہے. تم ٹھیک ہو یا دعا کرو سب کے لیے. اگر آج نصیحت نہیں قبول کرتا ہے تو بہت امید ہے کہ عنقریب نصیحت قبول کریں. امید رکھو. امید نہ ہو ایک بات نہیں 100 مرتبہ کہو ایک دن ضرور اکتاؤ نہیں. اس نصیحت اور پیغام ہدایت سے وہی شخص دور رہتا ہے اور بچتا ہے جو بہت ہی بدبخت اور بدنصیب ہے. اللہ فرمایا اشقا. اس سے بڑھ کے کوئی لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ خدا سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا. اس نصیحت اور پیغام ہدایت سے وہی شخص دور رہتا ہے اور بچتا ہے جو بہت ہی بدبخت اور بدنصیب ہے. یہ ہمارا تصوف. پورا قرآن تصوف ہدایت ہے. شاہ فضل الرحمان صاحب بہت مولانا نے نقل کیا اس کو. مجھے اچانک ہے کہ تصوف کتاب ہے. کہا کہ تصوف قرآن پورا تصوف کتاب میں جانتا ہوں. شاہ فضل گنج مراد آباد. وہی دور رہتا ہے اور بچتا ہے جو بہت ہی بدبخت ہے بدنصیب ہے. اللہ ہم لوگوں کو اس بدنصیبی اور بدبختی سے نکالے. جو جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا اور وہ جہنم کی بڑی آگ ایسا شدید عذاب ہوگا کہ پھر اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. نہ مرے گا کہ مر کر ان مصائب و کلفتوں کا خاتمہ ہو جائے اور نہیں زندہ رہے گا. زندگی کی کوئی راحت اور چین اس کو نصیب نہ ہو. زندگی تھا نہیں قرآن تذکیری کے لیے قرآن. تو یہ ہے انجام اس بدنصیب بدبخت کا جسے مقدر میں دوزخ کی آگ لکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ کہاں واضح ہے. ظاہر ہے کہ وہ کہاں واضح اور نصیحت کی طرف کان لگائے گا اور کہاں اس کو عبرت ہوگی اور خدا کا ڈر ہوگا کہ وہ اپنے اور کہاں اس کو یہ ہوگا کہ وہ اپنے انجام سوچے اور کفر و نافرمانی سے باز آئے. ہاں جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور اپنے انجام کو سوچے گا وہی اپنا رخ سعادت کی منزل کی طرف کرے گا. اسے بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے. یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا اس کے ساتھ بس. اب اس کے بعد مفسر لکھ رہے ہیں بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جسے پاکی حاصل کی. بس جو پاکی ہے کچھ نہیں پاکی حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنا دیا ہے. کامیاب وہی شخص ہوا جسے پاکی حاصل کی. ہر کسی میں ظاہری باطنی حصی اور معنوی گندگی اور نجاستوں کو دور کر کے اس طرح کہ نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی اور برائی باقی رہی, نہ اخلاق میں, نہ ظاہر میں, نہ باطن میں, نہ قلب میں, نہ جسم میں کوئی گندگی نہیں رہی. اچھا ہے ایسا نہیں. بے شک وہی ہے جسے پاکی حاصل کی. بس اتنی تجربہ کر کے آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے کون پاکی کیا ہے؟ ہر کسی کی ظاہری باطنی ظاہری نجاست سے دوری وضو کرو غسل کرو پاکی اور حصی اور معنوی گندگی اور نجاستوں کو دور کر کے اس طرح کہ نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی اور برائی باقی رہی ہے
نہ اخلاق میں، نہ ظاہر میں، اور نہ باطن میں، اور نہ قلب میں. بس عمل کی طہارت، قلب و اعتقاد اور عمل کی طہارت ہی قول و کامرانی کا ذریعہ ہے. اور لیا اسے نام، باقی کیا اور لیا اس نے اپنے رب کا نام. پھر اسے نماز پڑھی. نماز، تزکیہ میں نماز کا بہت دخل ہے. اللہ ہم سے تزکیہ میں نماز، اور اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کیا. نماز پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا. اس کی قدر نہیں ہے، اللہ کے بڑی قدر ہے. اور اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کیا. تقویٰ و طہارت کا مقام طے کر چکے کے بعد فضائل اعمال و اخلاق کی بھی عظمتوں سے اسے اپنے کو پہنچایا. نماز روزہ کیا ہی، ان کے ساتھ ساتھ اعمال و اخلاق کو بھی درست کیا. کسی کو ایزا المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ سالم ہیں. المسلم من سلم المسلمون باللسان، کتنے لوگ ہیں جو جی میں کہہ دیا اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. زبان صبح کو ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے اور اعلیٰ کے سامنے کہ تم اپنی حفاظت کرنا. زبان کے سامنے کھڑے ہوتے اعلیٰ کہ تم اپنی حفاظت کرنا تو ہم محفوظ رہیں گے، اور تم غلط بات کہو گے ہم سب کی پٹائی ہو جائے گی. ہوتی ہے زبان میں قرآن. تقویٰ اور طہارت کا مقام طے کر فضائل اعمال و اخلاق کی عظمت اسے اپنے آپ کو پہنچایا. یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رب کا نام لیا، اور اس کے بعد ارکان صلاۃ ادا کر کے عبودیت اور بندگی کی منزل عالی تک اپنے رسائی کری. فلاح و سعادت کی منزل عنابت اللہ و خشیہ خداوندی، یہ سب کچھ کر لیا. ایک عام بات یہ نماز سے متعلق. نماز بھی معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کا بہت بڑا عمل ہے نماز. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بعض لوگوں نے کہا صدقہ سے مراد کیا ہے؟ فطرہ، زکات. وہ ذکر اسم ربہ سے تکبیرات تحریمہ مراد ہے. دیکھیے علماء، تذکر سے مراد جس نے ادا کی زکات، فطرہ وغیرہ، اور ذکر اسم ربہ سے تکبیرات عیدین مراد ہے. حضرت حنفیہ نے اس آیت سے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے محل ذکر اس میں رب جو مشیر تعظیم ہو کافی ہے. کہ تکبیر تحریمہ کے لیے محل ذکر اس میں رب جو مشیر تعظیم ہو کافی ہے. ابھی بات ہے اس پر کہ اللہ عمر کہے گا بارہ اللہ اکبر فرض اور رکن نہیں، بے شک حدیث صحیحہ کے روح سے ایسے اصول کے پیش نظر واجب یہ سنت تو ضرور ہے. کیونکہ فصلہ کے لفظ میں پھر صلاۃ کا ترتب مطلق ذکر اس پر فرمایا گیا تو معلوم ہوا کہ ہر ذکر اس میں رب کافی ہے. اس پر پہلے صلاۃ مرتب، بس اللہ کا نام لو اور ادائیگی کا تحقیق ہو جائے. اگر بھی فرض لفظ اللہ اکبر رکن اور فرض ہوتا تو تعبیر یہ ہوتی وہ ذکر ربی وہ فقال ہے اللہ اکبر وہ سننا کرتا، تو فرض نہیں ہوا اللہ اکبر کا ہے نا. یہ بتا رہے ہیں بات ہے پوری. بلکہ تم نے ترجیح دیا. بلکہ تم تو ترجیح و فوقیت دینے لگتے ہو دنیا کی زندگی کو
اسی کو آخر کے مقابلے میں پسند کرنے لگے ہو رکھتے ہو، حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اب کا فانی پر نچھاور ہو رہے ہو، نثار کر رہے ہو، حیات دنیا جو باقی ہے اس سے گریز کر رہے ہو۔ وہاں کی نعمتوں کو دوام و خلود ہے، اور وہاں کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے نہ کبھی دیکھا، نہ اس سے کان نے سنا، نہ اس کے دل میں اس کا تصور گزرا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ آخرت کو پسند کیا جائے، جو کیا تو یہ تھا کہ اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ آخرت کو پسند کیا جائے، جو قرآن کہہ رہا ہے حدیث ہے، تو تم کو چاہیے کہ اختیار کرو۔ ہمیں خود حضرت السلام بعد لوہار تھے، ہتھوڑا یوں اٹھایا، دوسرا اسی میں اللہ کی آواز آئی، اشارے محمد ماشاء اللہ 30 سال سے فوراً ہتھوڑا وہی چھوڑ دیا، مسجد خدا کی پکار ہو گئی۔ عجیب داعی اللہ۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو عرش پر، اور اللہ کا منادی کہے حی علی الصلاۃ، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ عجیب داعی اللہ، اللہ کے دائی کے اجابت کرو، آؤ عرش سے یہاں، چھوڑ دو پائے ہوئے عرش کے، کیونکہ عرش کا سایہ مخلوق ہے نا، عرش کا پایا مخلوق، اور یہ خدا تم کو بلا رہا ہے، ایک مؤذن پاکی بے کا مؤذن، حی علی الصلاۃ، وہ خدا کا منادی ہے، وہ خدا کی نعمت ہے، یہ خدا کی منادی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ عارفی لکھتے ہیں چھوڑو اس کو، چھوڑ کے عجیب داعی اللہ، اللہ کا جو دائی مؤذن اس کی اجابت کرو، پھر اس کو چاہ پکڑ لو جا کر کے مدارج سالکین میں ہے گال بیٹھی ہے، پھر جا کر مارا۔ یہ بلند پایا نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے۔ نصیحت کا تکرار ہونی چاہیے۔ ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں جو نصیحت پہلی کتابوں اور صحیفوں میں ایسے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس کی عظمت اور برتری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کو بولو وہی نصیحت سب سے بڑھتی ہے، جس کی عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کر چکی ہیں۔ دیکھیے ایسا بڑھا ہے، اب اس کو یہ کہ کیوں اس کو تشریح، یہ بلند پائے نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، جو نصیحت پہلی کتابوں اور صحیفوں میں ایسے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، اس کی عظمت اور برتری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ان کو اختیار کرو، جس کی عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کر چکی ہیں۔ حضرت جنید نے فرمایا اور فلاں نے فرمایا، نصیحتیں تو پہلے ہو کہ بھائی انہوں نے کہا، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء ہی نصیحتیں دیکھو، انہوں نے یہی نصیحتیں کی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھو، کہتے ہیں جو پیش نظر رکھنا ہے۔ دنیا نے ان کی حفاظت کو تسلیم کر لیا ہے، لہذا اے انسانوں، تم کو چاہیے کہ انسان کی فطری اور طبعی کمزوریوں سے بچو، حیات دنیا کو پسند کرنے کے بجائے فکر آخرت حصول سعادت کی طرف رخ کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ اس سلوک میں بھی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل لازم و ضروری۔ اپنے قوت بازو سے ہم نہیں خدا تک پہنچ سکتے بغیر توفیق کے۔ اسی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔